تحقیقاتی ادارہ پیو ریسرچ سینٹر کی جانب سے 2015 میں جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 26% ممالک میں توہین مذہب کے حوالے سے سزاؤں کے قوانین موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 70% مسلم اکثریتی ممالک ہیں۔ ان ملکوں میں توہین مذہب کے قوانین کے تحت ملنے والی سزائیں جرمانوں یا مختلف دورانیہ کے لیے قید کی شکل میں ہیں، لیکن پاکستان، ایران اور سعودی عرب میں توہین مذہب کا ارتکاب کرنے پر جرمانوں اور قید کے علاوہ موت کی سزا بھی متعین ہے۔ یہاں پر چند چیدہ مسلم ممالک میں رائج توہین مذہب کے قوانین کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین 19ویں صدی میں برصغیر میں انگریزوں کے رائج قوانین کے مرہون منت ہیں۔ تقسیم ہند سے تقریباً ایک صدی قبل 1860 میں انگریزوں نے مذہبی نوعیت کے بڑھتے ہوئے مذہبی جرائم کے سبب دفعہ 295، 296 اور 298 کے نام سے 3 نئے قوانین انڈین ضابطہ تعزیرات میں شامل کیے تھے۔ ان کے تحت کسی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنا، مذہبی تقریب میں خلل ڈالنا اور مذہبی جذبات کو دانستہ طور پر مجروح کرنا جرم قرار دیا گیا تھا۔ انگریزوں کے بنائے گئے یہ قوانین کسی مخصوص مذہب کے لیے مختص نہیں تھے اور نہ ہی ان میں سے کسی قانون میں موت کی سزا متعین کی گئی تھی۔ ان قوانین کے لاگو ہونے کے بعد 1860 سے لے کر 1947 تک برصغیر میں توہین مذہب کے 5 مقدمے درج ہوئے تھے، جبکہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر 1980 تک ملک بھر میں توہین مذہب کے 8 مقدمات درج ہوئے، جن میں سے کوئی بھی مقدمہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن پاک کی بے حرمتی کا نہیں تھا۔ پاکستان بننے کے 30 سال بعد 1977 میں حکومت کا تختہ الٹنے والے آمر جنرل ضیاء الحق نے اپنے 11 سال کے دور حکومت میں ملک کے آئین میں مزید تبدیلیاں کی، جن میں سے 5 شقیں توہین مذہب کے قانون میں شامل کی گئیں۔ ان ترامیم میں شامل بی 295 کے تحت قرآن کی بے حرمتی کرنے پر عمر قید کی سزا مقرر کی گئی، جبکہ سب سے اہم ترمیم سی 295 کے تحت پیغمبر اسلام کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے کی سزا موت یا عمر قید بشمول جرمانہ مقرر کی گئی۔ 1990 میں ضیاء الحق کی ہی قائم شدہ وفاقی شرعی عدالت نے حکم سنایا کہ سی 295 کے تحت توہین رسالت کی سزا صرف موت ہوگی۔ انگریزوں کے نافذ کردہ قوانین کے برعکس ضیاء الحق کے دور میں شامل توہین مذہب کی ترامیم میں توجہ صرف دین اسلام سے متعلق بے حرمتی اور گستاخیوں پر تھی۔ دوسری اہم تبدیلی اس حوالے سے تھی کہ نئے قوانین کے تحت غیر دانستہ طور پر توہین مذہب کرنا بھی اب جرم قرار پایا تھا۔ سعودی عرب میں ملک کے قوانین شرعی نظام کے تحت لاگو ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں نافذ شرعی قوانین کے تحت توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والا فرد مرتد قرار دیا جاتا ہے، جس کی سزا موت مقرر ہے۔ 2014 میں حکومت نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیا قانون جاری کیا، جس میں لادینیت کو بھی دہشت گردی قرار دیا گیا ہے۔ اس قانون کی دفعہ 1 میں دہشت گردی کی تشریح کرتے ہوئے واضح طور پر کہا گیا ہے، لادینیت کا کسی بھی شکل میں پرچار کرنا اور اسلام کے بنیادی ارکان جن پر یہ ریاست قائم ہے ان کے بارے میں سوالات اٹھانا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایران کا ضابطۂ تعزیرات 2012 میں نئے سرے سے تشکیل دیا گیا تھا، جس میں توہین مذہب کے لیے ایک نیا باب بنایا گیا ہے۔ اس نئے باب میں مرتد اور توہین مذہب کرنے والے شخص دونوں کی سزا موت مقرر کی گئی ہے۔ نئے ضابطے کی شق 260 میں قانون کے تحت کوئی بھی شخص اگر رسول خدا یا کسی اور پیغمبر کی گستاخی کا مرتکب ہوا، اسے سب نبی تصور کیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی۔ اسی شق کے مطابق شیعہ فرقے کے 12 اماموں اور پیغمبر اسلام کی بیٹی کی شان میں توہین کرنے کی بھی سزا موت ہے۔
اس نئے ضابطے میں ایک تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اس میں جملہ اسلام کی مقدس اقدار کی توہین کو حذف کر دیا گیا ہے۔ البتہ پرانے ضابطۂ تعزیرات کی شق 513 کو ابھی بھی قانونی حیثیت حاصل ہے، جس میں یہ جملہ بدستور شامل ہے۔ ان دونوں قوانین میں توہین مذہب کی سزا موت ہے۔ ان دو مخصوص قوانین کے علاوہ ایرانی آئین میں توہین مذہب کا جرم صرف سب النبی ہی نہیں بلکہ فساد فی الارض کے بھی زمرے میں آتا ہے، لیکن اس کے تحت کوئی مخصوص سزا متعین نہیں ہے۔ البتہ جرم کرنے والے کو سزائے موت اور جیل قید دونوں ہو سکتی ہے۔ مصر کے آئین میں عرب سپرنگ کے بعد 2014 میں ترامیم کی گئیں، جن کے بعد اسلام کو ملک کے مرکزی مذہب کا درجہ دیا گیا، جبکہ صرف دیگر الہامی مذاہب کو جائز تصور کیا گیا۔ مصر کی تعزیرات کے مطابق آئین کے قانون F98 کے تحت توہین مذہب پر مکمل پابندی عائد ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ انڈونیشیا دنیا کی سب سے بڑے مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا کی ریاست کے سرکاری نظریے کے مطابق صرف ایک خدا پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ 1965 میں سابق صدر سویکارنو نے ملک کے آئین میں توہین مذہب کے قانون A156 کے مسودے پر دستخط کیا تھا، لیکن اس کا اطلاق 1969 میں صدر سوہارتو کے دور میں ہوا۔ اس قانون کے مطابق ملک کے سرکاری مذاہب اسلام، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت اور کنفیوشنزم سے انحراف کرنا یا ان مذاہب کی شان میں گستاخی کرنا دونوں توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے، جس کے زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال قید ہے۔ توہین مذہب کے قانون کے مطابق کسی شخص پر مقدمہ درج کرنے سے پہلے تنبیہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ شخص دوبارہ اس جرم کا ارتکاب کرے تو اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ ملک میں قانونی طور پر آزادی رائے کی اجازت ہے، لیکن مذاہب پر تنقید کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لادینیت اور اس کے پرچار پر بھی مکمل پابندی ہے۔ صدر سوہارتو کا 32 سالہ اقتدار 1998 میں ختم ہوا، جس کے بعد ملک میں توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمات کی تعداد میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے اعداد و شمار کے مطابق 2005 سے 2016 کے اختتام تک 106 افراد پر توہین مذہب کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ 2010 میں ملک کے قوانین کے لیے کیے جانے والے عدالتی جائزے کے مطابق توہین مذہب کے قوانین میں 12 اضافی ترامیم کی تجویز دی گئی تھی، جن کو 2011 میں مذہب کے بل میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ قانون کا حصہ نہیں بنی ہیں۔ ملائیشیا کا ضابطہ تعزیرات پاکستان کے طرز پر انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کی شکل میں ہے، اور دونوں ممالک میں توہین مذہب کے لیے بنائے گئے قوانین بہت حد تک ملتے جلتے ہیں۔ ملائیشیائی قانون کے تحت شق A298، 298 اور 295 توہین مذہب کے جرائم کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں، جن کے مطابق بالترتیب کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنا، دانستہ طور پر کسی بھی شخص کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا اور مذہب کی بنیاد پر کسی کے درمیان پھوٹ پڑوانا یا اشتعال دلانا جرم قرار پائے گا، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 3 سال قید اور جرمانے کی سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ ملائیشیا کی ایک عدالت کے فیصلے کے بعد ملک میں غیر مسلم افراد پر ان کی مذہبی کتب میں لفظ اللہ استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ ستمبر 2015 میں بھی ایک وفاقی عدالت کے حکم کے تحت کوئی بھی مسلمان اگر ایسی کتب شائع کرتے ہوئے پکڑا گیا جس میں مذہبی قوانین کے خلاف مواد ہو تو اس پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے۔